السلام علیکم، میرا نام نعمان صدیق ہے اور آج مجھے جو ٹاپک ملا ہے وہ ہے ببل۔ وٹ از ببل؟ ببل سمپل ڈیفینیشن میں ہم اس چیز کو کہیں گے کہ جو پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کی جائے یا کوئی ٹیکنالوجی مارکیٹ میں لانچ کی جائے اور اس ٹیکنالوجی کی نہ کبھی فیوچر میں کسی نے استعمال کیا ہو، نہ پاسٹ میں کسی نے استعمال کی ہو، اور اس ٹیکنالوجی کو اس طرح ریپرزینٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی ویلیو ٹو ورتھ فیوچر میں کام آئے گی۔ تو اسی ویلیو کو دیکھ کے بہت سارے لوگ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس میں انویسٹمنٹ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ بہت سارے انویسٹرز مل کے اس پروڈکٹ کو ایک بہت پیک لیول تک پہنچا دیتے ہیں کہ ایک ٹائم اس لیول تک پہنچ جاتا ہے کہ جتنا بھی وہ پروڈکٹ کے ارد گرد ببل بنا ہوتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے، اور پھر اسی ویلیو مارکیٹ ویلیو اس پروڈکٹ کی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ہر کسی کے استعمال میں وہ پروڈکٹ یا وہ ٹیکنالوجی آ جاتی ہے۔ چھوٹے سے اگزامپل میں دوں گا فیس بک کی یا یوٹیوب کی، کہ کچھ سال پہلے جب یوٹیوب اور یا فیس بک مارکیٹ میں لانچ ہوا تھا تو ہر کوئی اس کو استعمال نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ کسی کو طریقے نہیں آتا تھا استعمال کرنے کا۔ جیسے ہی وہ مارکیٹ میں عام ہوتا گیا تو لوگ اس کو استعمال کرتے گئے۔ آج دیکھیں کہ بچہ بچہ یوٹیوب استعمال کر رہا ہے، بچہ بچہ فیس بک کو استعمال کر رہا ہے۔ اچھا، ببل کی اگزامپل 1980s میں جاپان کے بینک کی اکانومی جو تھی وہ ڈاٹ کام سے پہلے کسی اور مینولی اس پہ ویب سائٹ پہ وہ اپنی سب کچھ مینولی کرتے تھے۔ جیسے ہی 1980s میں ڈاٹ کام ڈومین لانچ کیا تو وہ جاپان نے سب سے پہلے اس کو اڈاپٹ کیا۔ تو ڈاٹ کام ڈومین جو تھا وہ اتنے ایک پیک لیول تک پہنچ گیا تھا کہ ہر کوئی اس کو استعمال میں نہیں لا سکتا تھا، اور ڈاٹ کام کو بہت زیادہ ایکسپینسو اور بہت بڑا پلیٹ فارم سمجھا جاتا تھا کہ آج کل بھی ڈاٹ کام ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، لیکن اس ٹائم میں وہ بہت ایکسپینسو تھا۔ تو بہت بڑی بڑی کمپنیاں صرف ڈاٹ کام استعمال کرتی تھیں، بینکس ہو گئے، بڑی بڑی کمپنیز ہو گئی، وہ ڈاٹ کام استعمال کرتی تھیں۔ ادروائز عام لوگ جتنے بھی تھے، یہ چھوٹی چھوٹی کمپنیز وغیرہ، ان کو ڈاٹ کام استعمال کرنا کے لیے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنی پڑتی تھی۔ پھر 2000 کے بعد جو ڈاٹ کام تھا وہ ایک بہت زیادہ نارمل اس میں آ گیا، روٹین میں آ گیا، اور لوگوں نے اس کی جتنی بھی ایکسپینسو ریٹس تھے وہ کم ہوتے گئے۔ آج کل وہی ڈاٹ کام ڈومین جو ہے وہ $5 میں، $10 میں ہر کسی کے استعمال میں ہے، اور ہر کسی کا اپنے 2 3 ڈومینز بنے ہوئے ہیں۔ ایک جو چھوٹی سی اگزامپل میں دوسری دیتا چلوں کہ پروڈکٹ کو مارکیٹ میں اتنے ہائی لیول پہ پہنچا کے پھر اس کو ڈائریکٹلی نیچے ڈاؤن ٹو ارتھ کر دینا، یہ بھی ایکچولی ببل کا کام ہے۔ جیسے ہی کرونا وائرس کی اگزامپل میں دیتا ہوں کہ پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، تو ہر ملک میں یہ وائرس سے پہلے ہینڈ سینیٹائزرز اور ماسک وغیرہ کوئی یوز نہیں کرتا تھا۔ بہت کم لوگ تھے جو ماسک وغیرہ اور ہینڈ سینیٹائزرز وغیرہ یوز کرتے تھے۔ جیسے ہی وائرس نے اٹیک کیا پوری دنیا پہ تو ہینڈ سینیٹائزرز اور ماسک اتنے ایکسپینسو ریٹ پہ پہنچ گئے کہ ہر کسی کے ہاتھوں میں جو چیز $5 کی تھی وہ آج کل اس وائرس کی وجہ سے 2 3 ہزار روپے میں وہ سیل آؤٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک ببل کی ایک قسم ہے کہ پروڈکٹ کو بہت ہائی لیول پہ پہنچا کے پھر اچانک اس کو ریسائیکل کر دینا۔ تو آج کل جتنے بھی یہ ہینڈ سینیٹائزرز ہیں مارکیٹ میں، جیسے ہی ان کی ویلیو زیادہ مارکیٹ میں ویلیو کم ہو گئی تھی تو مہنگے ہو گئے تھے، تو جیسے ہی آج کل ہینڈ سینیٹائزر اویلیبل ہیں تو وہ دوبارہ اپنی ہی نارمل روٹین میں واپس اس کے ریٹس وغیرہ آ گئے۔ وین ببل ہیپنز، ببل ہمارے پاس کب ہیپن ہوتا ہے کہ کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کر دی جائے اور اس کو آرٹیفیشلی طور پر اس کی پرائس ٹیگ رکھ دی جائے کہ یہ اس کی اتنے سال تک اس پروڈکٹ کی اتنی پرائس ہوگی، پھر اتنے سالوں بعد اس پروڈکٹ کی اتنی پرائس ہوگی، مطلب کہ کیٹیگریز میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا جائے۔ تو سٹارٹ میں جتنی بھی پروڈکٹ کی کیٹیگری ہوتی ہے وہ ایک بہت ہائی لیول یا ایکسپینسو ریٹ کے بیس پہ ہوتی ہے۔
پھر جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے تو وہ ریٹ کے حساب سے وہ پروڈکٹ بالکل نارمل ریٹ پہ آ جاتی ہے. تو جتنے بھی کسٹمرز ہوتے ہیں یا جتنے بھی اس میں اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، مارکیٹرز ہوتے ہیں، وہ اس پروڈکٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ پروڈکٹ اتنی ایکسپینسو لیول پہ پہنچا دیتے ہیں کہ پھر وہ مارکیٹ میں اس کی ویلیو نہیں رہتی. تو اس پروڈکٹ کو دوبارہ ریسائیکل کر کے وہ دوبارہ اپنے ہی پروڈکٹ کو دوبارہ لانچ کرتے ہیں بہت ہی کم اور ایکسپینسو، بہت کم اور چیپ ریٹ میں. تو وہ دوبارہ مارکیٹ میں لانچ کر دی جاتی ہے. تو آج میرا یہ ٹاپک تھا ببل کے بارے میں. امید کرتا ہوں کہ تھوڑا بہت سمجھانے کی کوشش میں نے کی ہوگی.